السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، یہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، جن اکابرین کا، جن کی کتابوں کے اندر یہ کفر و شرک بالکل پایا جاتا ہے، ان کے ساتھ نہ ہم اٹھے بیٹھے ہیں، نہ آپ، نہ یہ ہماری قوم۔ تو اس معاملے میں بالکل سب برابر ہیں۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بات کہی ہے، میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا تھا، میں جانتا ہوں ان کو، وہ ایسے نہیں تھی، یا تو کوئی بندہ اٹھ کے کہے، نہیں کہہ سکتا۔ تو اس معاملے میں بالکل برابر ہیں، بال برابر فرق نہیں ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے خبر آئی ہے، سینہ بسینہ بھی آئی ہے، تحریری طور پر بھی آئی ہے کہ یہ بڑے بزرگ تھے جی، بہت بڑے بزرگ تھے جی، شاہ ولی اللہ صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے انفاس العارفین، حجت اللہ البالغہ، یہ جناب بڑے بزرگ تھے، محی الدین چشتی ان کے ملفوظات ہیں، اور یہ مجدد الفسانی ہیں، مکتوبات ہیں ان کے، اور کشف المحجوب والے ہیں، علی حجویری صاحب ہیں جی۔ تو یہ ان کتابوں ہی کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں، اور صدیاں بیت گئی ہیں، یہی کہا جا رہا ہے یہ ان کی کتابیں، یہ ان کی کتابیں، یہ ان کی کتابیں، بہت ہی زبردست کام کیا، بڑی دین کی خدمت کی ہے انہوں نے۔ عبد القادر جیلانی نے کی ہے، انہوں نے فیوز یزدانی لکھی، امام غزالی نے نسخہ کیمیا لکھا، اور پتہ نہیں رومی نے مصری لکھی، سب انہی کی کتابیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے، ابھی جو قریب کے لوگ گزرے، اعلیٰ حضرت یا یہ جو ڈاکٹر اسرار کی تصانیف ہوں، ابو العلا کی ہوں، تو اس کے بعد خادم حسین رضوی کی ہوں، یا طاہر القادری کی ہوں، جتنی تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بھی ہیں، اور اس سے پہلے جو چلی آ رہی ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، انہی کتابوں کی وجہ سے ان کو اولیاء اللہ اور بزرگ مانا جا رہا ہے۔ اور اب دوسرے نے جب انہی کتابوں کو قرآن کے اوپر پرکھ کے، صحیح حدیث کے اوپر پرکھ کے کہا کہ دیکھو یہ رہنما نہیں، یہ ٹھگ تھے، انہوں نے راستہ مارا ہے، اور یہ اس شرک جو آج پھیلا ہوا ہر طرف، یہ اس کے بالکل اصل مجرم ہیں، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور بڑے بڑے تحقیق کرنے والے، بڑے اس فیلڈ کے جو ماہر لوگ ہیں، انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد انہی تک بات پہنچائی ہے۔ جس طرح مناقب احمد بن حنبل کے بارے میں ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ مردوں کے سننے کا عقیدہ، یہ ضروریات دین کی طرح ہمیں معلوم ہو گیا ہے احمد بن حنبل سے کہ یہ مردے سنتے ہیں۔ تو بتائیے، یہ سارے یعنی بات انہی تک پہنچ رہی ہے، سب پوری قوم کہہ رہی ہے یہی معاملہ ہے، اور بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، چھوٹے لوگ نہیں، یہ بڑے عبد الحق محدث دہلوی ہیں جی، اور یہ سارے ایک دوسرے کو یہ معاملہ جب بتا رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ انہی کے عقیدے ہیں۔ تو دوسرے نے بتایا کہ یہ رہنمائی نہیں، یہ بالکل راہ مارا ہے انہوں نے، یہ بالکل انہی کی کتابیں ہیں، اور انہوں نے یہ شرک پھیلایا ہے، اور یہ ذمہ دار ہیں اس کے۔ اور اس کے بعد دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جن کو پتہ چل گیا ہے، انہوں نے اگر نشاندہی نہیں کی ہے اس کی، تو وہ ذمہ دار ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں، یعنی یا ان کو اتنا شعور ہی نہیں تھا کہ ان کفریہ شرکیہ واقعات کو سن کے وہ استغفر اللہ کہتے۔ اور کتنے لوگ ہیں جب ان کے سامنے یہ تبلیغی نصاب دیکھ لیں، کتنے شرکیہ واقعات ہیں جب ان کی محفل میں پڑھے جاتے ہیں، تو وہ سبحان اللہ تائیدی انداز میں کہتے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے، کیسی کرامت ہے، حضرت نے مرنے کے بعد قبر سے انگلی نکالی، ہاتھ نکالا، اور اونٹ کو نہر کر دیا، ذبح کر دیا، سبحان اللہ، مرنے کے بعد بھی جولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، مٹھیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، تو یہ اس پر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور کہا جائے یہ عبد القادر جیلانی نے وہ دیکھو مردے کی کشتی پوری باہر نکال دی تھی، سبحان اللہ کہتے ہیں تائیدی انداز میں۔ تو چونکہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کے بڑوں کا یہی عقیدہ ہے، تو یہی کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی مومن جو کتاب اللہ کو جاننے والا ہے، صحیح حدیث کو جاننے والا ہے، جیسا اس کے سامنے یہ واقعہ پڑا جائے گا، وہ استغفر اللہ کہے گا، یا کہے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کتنی جھوٹ بولے ہیں انہوں نے، جھوٹ پھیلا دیا پوری زمین کے اوپر انہوں نے۔ آج پوری طرح یہ جو پوری دنیا کے اوپر یہ جو دین پایا جاتا ہے، یہ انہی کا دین ہے، بریلویت ہے، دیوبندیت ہے، اہل حدیثیت ہے، سلفیت ہے، صوفیزم ہے۔ اور دیکھیے ہمارے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ آج سے 25 سال پہلے مجھے ایک صوفی اس نے میری رہنمائی کی تھی، حالانکہ وہ رہنمائی کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں صوفی ٹکرا تھا آپ کو، اس نے دماغ آپ کا بنا دیا کہ آپ سجدہ بھی کرتے ہیں لیکن اس کو شرک نہیں مانتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے بوسہ دیا، تو جب بوسے دینے کے لیے تو سجدہ کرنا پڑے گا، پہلے سجدہ کرنا پڑے گا پھر بوسہ دیا جاتا ہے۔ جس طرح وہ ایک مشہور ہے نا ٹاپک کہ مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی، تو وہ مداخلت تو مان گئے، سازش نہیں مان رہے ہیں، تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو سازش پہلے ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے،
سازش کے بغیر مداخلت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اسی طریقے سے سجدے کے بغیر بوسہ دیا ہی نہیں جا سکتا ہے، تو وہاں وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائی، یہ بالکل یہ ان کے عقیدے۔ ابھی دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں اس میں سے، کتنا بڑا نام ہے محمود الحسن، دیوبندیوں کے چوٹی کے عالم ہے، پہلے فارغ التحصیل ہیں مدرسہ دیوبند سے، اور انہوں نے تفسیر لکھی 2.5 پارے یا 3 پارے، تو اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور باقی جو تفسیر تھی وہ شبیر احمد عثمانی نے پایا، تکمیل تک پہنچایا اس کو، جو تفسیر شبیر احمد عثمانی کے نام سے مشہور ہے پوری دنیا کے اندر، اور عرصہ دراز تک سعودی عرب سے یہ بہترین کاغذ کے اوپر پرنٹ ہوتی رہی ہے، اور پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے شاہ فہد، بادشاہ شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ۔ تو اس کا پہلا صفحہ، قرآن کا پہلا صفحہ اندازہ لگائیے، کڑاکے کی توحید کی آیت آ رہی ہے، اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے، بندوں کی زبان میں نازل کیا اس کو کہ میرے بندو جب میرے سامنے کھڑے ہو اس طرح صلوات پڑھا کرو، اور میرے سامنے کھڑے ہوتے ہو پہلے میری تعریفیں کرو، اور اس کے بعد مجھے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی اس پر زور ہے، آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، زور ہے کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بتائیے اس میں اس آیت شریفہ سے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ سادہ سی بات ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن محمود الحسن کیا لکھتے ہیں اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہے، اور استعانت بھی صرف اللہ ہی کی ہے، لیکن اس کے مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر، غیر مستقل جانتے ہوئے اگر عارضی طور پر اس کو پکار لیا جائے، اس سے استعانت ظاہری کر لی جائے، تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اب بتائیے کیا کریں گے یہاں آپ؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار ہے، یہ خود ذمہ دار ہے، اور اس کی جو تحفظ دے رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، اور بالکل ہمارے لیے وہی اسوہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا، اور نبی علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ بس ایک ہی طریقہ ہے سورہ ممتحنہ کے اندر، جس کو جنت چاہیے نا، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے تو لازمی ہے، باقی جس کو جنت کا شوق کوئی نہیں ہے، جہنم سے خوف کوئی نہیں ہے، وہ جو مرضی کرے، لیکن جس کو اللہ چاہیے، جس کو جنت چاہیے، جس کو جہنم سے بچنا چاہیے، مالک فرماتا اس کو تو لازمی یہ اسوہ اختیار کرنا پڑے گا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ جب قوم نے دلیل دی کہ ہمارے بڑوں کا یہی عقیدہ تھا، ابراہیم کیا ہو گیا آپ کو، بڑے چلے آ رہے ہیں یہی کرتے آ رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ سنو کہ تم اور تمہارے سارے آباء و اجداد، سارے اکابرین یہ کھلی گمراہی کے اندر تھے، بالکل گمراہ تھے اگر یہ عقیدے ان کے تھے اس انداز سے، جس طرح تم کہہ رہے ہو، تم دلیل دے رہے ہو کہ ان کے تھے، تو بالکل واقعی تھے، یہاں تو ثابت ہے، ان کی کتابوں سے یہ چیزیں ثابت ہیں، وہاں اس وقت تو کتابیں نہیں تھیں، لیکن اب تو کتابیں ہیں، بالکل تصدیق شدہ ہے، اسٹیمپیں لگی ہوئی ہیں۔ عقائد علماء دیوبند دیکھیے، تقریباً 60 بڑے بڑے مدرسے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، جس میں پاک و ہند کے یعنی برصغیر کے بھی اور پھر عرب دنیا کے بھی ان کے مدرسوں کی اسٹیمپیں ہیں، اس کے اوپر سائن ہے، اور سارے کہتے ہیں ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، قبروں والے زندہ ہیں، قبر میں سنتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں تو قبول ہوتی ہیں۔ تو بتاؤ اور کون سی دلیل چاہیے میرے پیارے بھائی؟ یہ بالکل ثابت ہے۔ اگر ان کو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو کچھ کہتا ہے۔ مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان طاغوتوں کو، گمراہ کرنے والوں کو، اللہ کے راستے سے روکنے والوں کو جو اپنا لیڈر مانے، امام مانے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے، ان کو عزت دے، مالک فرماتا ہے کافر ایسا کام کر سکتا ہے، مومن کبھی نہیں کرے گا۔ تو کہیں مالک فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو کوئی ان طاغوتوں کا کفر کرے پھر اللہ پر ایمان لائے، پہلے ان سے یاری توڑو، اگر دل کے کسی کونے خدرے کے اندر بھی ان کے لیے کوئی عقیدت ہے، محبت ہے، ان کے شرک سمجھ آنے کے بعد بھی کہ انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ لگاؤ ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر شرک کے ساتھ آپ کو لگاؤ ہے، پھر یہ طاغوت کی بندگی ہوگی۔ طاغوت کا یا تو کفر ہوگا یا بندگی ہوگی، یاد رکھیے کوئی درمیانی چیز نہیں ہے، یا اس کا کفر کریں گے یا اس کی بندگی کریں گے، تو یہ آپ کو اختیار ہے دونوں میں سے۔ ہم نے تو ان کا کفر کیا ہے، بالکل شرح صدر اللہ جانتا ہے پوری طرح کہ یہ بڑے مجرم گزرے ہیں، بڑے مجرم گزرے ہیں، بڑے مجرم گزرے ہیں۔